کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹریز ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں، اتنی بڑی ایسوسیشن آپ چلا رہے ہیں، کب سے آپ نے یہ ایز اے چیئرمین ہے یہاں پر، اور اس کا جو بنیاد ہے وہ کب سے پڑا؟ یہ نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جو ہے اٹس فارمڈ ان 1992 جب یہ لائسنس ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن نے دیا. مائی فادر کیپٹن معیز خان صاحب جو اس وقت پیٹرن چیف بھی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہاں کے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی پیٹرنیج کو آج تک رکھا ہے. اور ہی واز دا فاؤنڈر. ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس ایسوسیشن کو انہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں شروع کیا تھا، اور آج یہ بڑا تناول درخت بن گیا ہے یہ ایسوسیشن. اور ماشاءاللہ اس وقت کراچی کی ٹاپ موسٹ ایسوسیشنز جو ہے اس میں نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا شمار ہے. اور آپ نے بات کی پریزیڈنٹ کو، دس از مائی 3rd year پریزیڈنٹ، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت نارتھ کراچی ایسوسیشن جو ہے وہ ہر چیز، یعنی جو بھی اکنامیکل معاملات ہیں، یوٹیلیٹیز کے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہیلپ ایز اے انڈسٹریلسٹ یا تاجر کو چاہیے ہوتی ہے وہ اس ایسوسیشن سے معاونت لیتا ہے اور کام کرتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ایک یونائٹ ہو کے کراچی کی فورس جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سب مل کے ہی کام کرتے ہیں. زبردست. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ایز اے چیئرمین آپ کو 3 سال ہو چکے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے آنے کے بعد، جیسے پہلے آپ کے فادر تھے، تو آپ کے آنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا کچھ ایسے نیو کیا ہو لوگوں کے لیے کہ جو آپ کے فادر نے نہ کیا ہو؟ مطلب تھوڑی ایڈیشن ہوتی ہے نا ہمارے کام میں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا نیا کچھ کیا ہے انڈسٹریل کے لیے؟ دیکھیں جی، وہ جو بزرگ جو کر گئے نا اس ملک میں، یا جو بنا گئے چیزوں کو، اس تک تو پہنچنا ناممکن ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس سب چیزوں کو کنٹینیو کرنے کی ضرور کوشش کی. بیسکلی ایسوسیشن کا مقصد ہی اور مطلب ہی یہ ہے کہ وے آؤٹ نکالے انڈسٹریلسٹ کے لیے. یہ وے آؤٹ ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں اور انڈسٹریلسٹ میں ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ نکاٹی کی آواز، نکاٹی کی چیزیں گورنمنٹ لیول پہ سنی جاتی ہیں. ہمارے ممبرز جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کریں اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے کام کیا اس ایسوسیشن میں، جس طرح انڈسٹری کی خدمت کی ہے، تو وی آر آلسو ٹرائنگ دس. اور ہماری ٹیم جو ہے جو ہماری یہاں ہے UFG کیپٹن معیز گروپ 2016 سے یہاں جو ہے وہ یہ سارے الیکشنز جیتتی آئی ہے، تو وی ہیو ہیڈڈ ٹورڈز دیٹ. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم مسائل سے نکالیں. دیکھیں کہ کرنٹ سچویشن جو اس وقت اکنامیکل کنڈیشن ہے ملک کی اور جو حالات ہیں وہ بڑے ابتر ہیں. کسی آدمی کو انڈسٹری چلانے کا مقصد ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. بالکل. جو آج بجلی کی قیمتیں ہیں، جو ٹیرف آج گیس کا ہے، پرسوں بھی ہماری وزیر اعظم پاکستان سے میٹنگ ہوئی ہے، پھر وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی میٹنگ ہوئی ہے. جو انڈسٹری کے لوگ ہیں، زبیر موتی والا صاحب BNG کے وہ قیادت کر رہے تھے اس کی وقت کی، ہم نے یہی بات ان کے سامنے رکھی. جن حالات میں آج پاکستان آ گیا ہے، ان آگے حالات میں جس ریٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں، مجھے تو مشکل لگتا ہے کہ ہم انڈسٹری چلا پائیں. ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پاکستان آج سے 30 سال پہلے جو ہماری کاٹن تھی، ہمارے پاس جو چیزیں فلرش کر رہی تھیں 30 سال پہلے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر یا ایشیا کے اندر پاکستان سے بڑا ہوم ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر نہیں تھا، یعنی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے مال. لیکن آج یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز لائک بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، دے آر گوئنگ اہیڈ فرام اس، اور ہم آج پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. دس از دا ورسٹ سچویشن بیکاز ایوری بڈی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ دس کہ اگر انڈسٹری ہے تو اس ملک میں فورن ایکسچینج آ رہا ہے، بالکل ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی تو اس سے جو ہے معاملات اچھے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آئٹمز ہیں. ہم ٹیکسٹائل کو ہٹائیں کہ ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس انڈسٹری ہم یہاں چلاتے ہیں، اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم جو نئی چیزیں ہیں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرائیں اور ان چیزوں کو ایکسپورٹ کریں. لائک ہم بہت چھوٹے پیمانے پہ اب کام کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو، جو بھی گورنمنٹ ہو، اس کو یہ چاہیے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو کسی طرح پہنچے. وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو،
آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں ان چیزوں میں, اور ہم اگر پیچھے ہیں ابھی تو ہم کیوں پیچھے ہیں, وجہ مین کیا ہے؟ دیکھیں یہ پچھلے 30 سال کا تسلسل ہے جس جگہ پہ آج ہم کھڑے. بیسکلی جو پچھلی گورنمنٹس آئی یا جو حالات کریٹ کیے گئے اس ملک کے اندر, وہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. یعنی کہ یہ ملک آج سے آپ 1960s میں جائیں 70s میں جائیں تو ہم نے جو ہسٹری پڑھی ہے اس میں یہی دیکھا ہے کہ یہ ملک بہت ترقی کر رہا تھا. بالکل. لیکن آفٹر لائک لیٹ 80s اینڈ 90s اینڈ لائک 2000 ہم ایک دم پیچھے چلے گئے اس ملک میں. تو اس میں کوئی ایسی چیز ہم نے کبھی ڈیفائن ہی نہیں کی اپنے لوگوں کو کہ ہم پراپر انرجی پالیسی بناتے اس ملک کی, یا ہم پراپر اکنامیکل اپنا اکنامک چارٹر بناتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھیں قومیں جب بنتی ہیں نا, قومیں جب بنتی ہیں, آپ مثال دیتا ہوں میں ملیشیا کی مہاتیر محمد کی, اس کے علاوہ اور لوگ جنہوں نے ترقی کی ہے, ایون بنگلہ دیش, یہ وہ ہمارے سے تو وہ چائلڈ ہے ہمارے سامنے, لائک 1971 they got their independence, اور وہ کہاں پہنچ گئے, ان کی ایکسپورٹ 80,000 بلین ڈالر پہ ہے, اور ہم کہاں کھڑے میں. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ پالیسیز جو بنے نا وہ اس ویژن کو رکھتے ہوئے آئندہ 10-15 سال کی پالیسیز ہیڈ لوگوں کو بنانا چاہیے, اور بڑے کمپیٹنٹ لوگوں کو گورنمنٹ میں بٹھانا چاہیے جو اس ملک کو چلا سکتے ہیں. دے ہیو ٹو تھنک فار لائک 10 years. پالیسی دینی چاہیے, خاص طور پہ یوٹیلیٹی پالیسی, خاص طور پہ اکنامک چارٹر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی, کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی, ان دو چیزوں سے وہ بالکل نہیں ہٹے گی. وہ ایک بالکل ایک سٹک ہونی چاہیے چیز جس کے لیے پہنچے.